امام حسن علیہ السلام حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی نسل میں جو شادی ہوئی اس کے دوسرے مرحلے میں متولد ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دو بھائی ہیں، اور ایک کے فرزند مولا امیر المومنین یعنی حضرت ابو طالب کے، اور ایک کے فرزند مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صاحبزادی، اور پھر مولا امیر المومنین کا جو عقد مبارک ہوا، یعنی ان دونوں بھائیوں کی نسل کا عقد ہوا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ تھے امام حسن علیہ السلام۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء کو کوثر عطا فرمائی، اور ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر عطا فرمائی، اور کوثر سے جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ پہلا مرحلہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس، پھر امام حسین علیہ السلام، اور ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اصولاً 3 سادات کے سلسلے ہونے چاہیے تھے، 3 سادات کے سلسلے ہونے چاہیے تھے، اس وقت 2 سادات کے سلسلے ہیں، سادات حسنی بھی ہے، سادات حسینی بھی ہے، ایک سادات کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سادات محسنی تھے کہ جو ہونے چاہیے تھے، اور ایک نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مولا امیر المومنین کی اور جناب سیدہ کی ختم ہو گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، انبیاء کی لعنت، ملائکہ کی لعنت ہو، انبیاء کی لعنت ہو، اوصیاء کی لعنت ہو، اور مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر، اور خصوصاً اس شخص پر جس نے سادات محسنی کو ختم کر دیا۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ امام کی ولادت ہوئی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری، یہ مشہور تاریخ ہے، لیکن بعض جگہ 2 ہجری کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن مشہور ترین جو ہے وہ 3 ہجری ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی 4 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا مولا امیر المومنین سے کوئی نام سوچا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام کا نام تجویز ہوا حسن، اور پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین، اور حضرت زینب کے لیے زینب یعنی باپ کی زینت، اور حضرت ام کلثوم کے لیے بھی زینب یعنی باپ کی زینت، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا، اور بال مونڈنے کے بعد بالوں کے وزن کے مقدار کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا نام حسن، اور کنیت جو مشہور ترین ہے وہ ہے ابو محمد، اور ایک دوسری کنیت ہے کہ جو کم مشہور ہے وہ ہے ابو القاسم، اور القاب میں سے جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے المجتبی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب اور پسندیدہ۔ اور جو ان کے علاوہ القاب ہیں ان میں سے ایک ہے امین، اسی طریقے سے ایک لقب ہے اثیر۔ اثیر جو ہے وہ سے نہ کہ سین سے اثیر کے معنی ہوتے ہیں کریم کے معنی میں، جود و بخشش والا کے معنی میں، جواد کے معنی میں۔ اسی طرح سے سبت جب مطلقاً کہا جائے تو یہ دونوں کا لقب ہے، امام حسن امام حسین کا۔ سبت اول جو لقب ہے یہ امام حسن کا ہے۔ اسی طریقے سے زکی یعنی پاک اور پاکیزہ، سید، اور یہ لقب جو ہے وہ مختلف روایات میں بھی ہے، سید فی الدنیا بھی ہے، دنیا میں بھی سید ہیں، وہ سید شباب اہل الجنت کے اعتبار سے بھی سید ہے۔ اسی طریقے سے طیب اور مصلح یعنی اصلاح فرمانے والے۔ تقی بھی لقب ہے، کریم بھی ہے، اور کریم اہل بیت بھی ہے۔ ولی بھی لقب ہے، اور یہ ولی لقب جو ہے تمام ائمہ میں مشترک ہے۔ امیر لقب ہے، حجت ہے، اور یہ بھی مشترک ہے۔ اسی طرح سے کفی اور بر یعنی نیک اور پاکیزہ۔ اسی طریقے سے رضا بھی لقب ہے امام کا، اور زاہد بھی لقب ہے۔ سبت رسول، ریحانۃ الرسول، سید شباب اہل الجنہ، قرۃ عین الرسول، قرۃ عین البتول، عالم ملحم قائد الحق، کہ جن میں سے جو یہ چند القاب تھے، سبت الرسول، ریحانۃ النبی اور ریحانۃ الرسول اور سید شباب اہل الجنہ، یہ امام حسن امام حسین دونوں کے ہیں۔ اور ریحانۃ الرسول جو ہے یہ لقب جناب سیدہ کا بھی ہے، امام حسن کا بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے،
اور تقریباً یہ تمام ائمہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جناب سیدہ کے لیے ہے، اور ریحانہ کے معنی ہے خود ایک پھول، یہ وہ پھول ہے کہ جس کو بعد رسول اللہ مسل دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ایک اہم ترین موضوع ہے، اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں، وہ ہے صلح۔ صلح امام حسن کا بڑا زور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ صلح ہو گئی، جس سے صلح ہو گئی تو مسئلے حل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کفار قریش سے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنل ہر چیز کا نہیں۔ صلح ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے صلح ہوئی، اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کے فرزند سے، اور اختلاف کس چیز پہ تھا؟ کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا؟ کیا کسی آیت کی قرات پہ تھا؟ یا کسی حدیث پہ تھا؟ اور کیا آیا صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا؟ اگر امام حسن سے صلح کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک اتنی بڑی جنگ کی جس میں 1,10,000 لوگ مارے، اس کا کیا ہوگا؟ اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَحْدَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ، کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ باغی سے مراد کافر نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کافر ہے؟ دیکھیں گیم ہوتا ہے فوراً ذہن میں ڈالنے والا کافر، بابا نہیں، کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے۔ جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، ادھر رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ، جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جلال آ گیا اور رسول اللہ کو جر رہا کھینچا ایسے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ زیادہ کچھ ہر چیز میں غصہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں لا تضل بعدی، وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، جس پہ کتاب خدا نازل ہوئی ہر وقت اس سے ایک مقابلہ۔ تو رسول اللہ نے تو منافقین کی نماز پڑھائی، تو کیا ہوا؟ منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ حلال ہے۔ ان سے شادی حلال ہے؟ بالکل حلال ہے۔ وہ پاک کے حکم میں بالکل پاک ہے۔ ان کا غسل و کفن و دفن واجب ہے؟ بالکل واجب ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے زباناً اقرار کیا اسلام کا۔ لیکن جتنی مذمت کفار کی اس سے زیادہ منافقین کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی، کتنے اصحاب کو قتل کیا۔ اب اگر یہ صلح ہو گئی تو صلح ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف کے بعد۔ تم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ یہ صلح کن شرائط پر تھی۔ پہلی شرط کی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اور کیا چیز؟ ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے کہ جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرو گے۔ یعنی اگر سمپل یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لیے کافی تھا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے۔ اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کون تھے؟ جو اکثر اصحاب تھے، جناب حمر بن امق خزائی، جناب حجر بن ادے، جناب عمار کو قتل کر دیا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشت گردی چل رہی تھی۔ اور کیا چیز کہ جی علی بن ابی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ جی میں گالیاں نہیں دوں گا، وہ اقرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا، لیکن خباثت کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیوں کا سلسلہ رکا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ امام حسن کی جانب سے فتنے کو روکنے کے لیے صلح تھی۔ کب؟ کہ جب جنگ صفین کے بعد نہروان اور پھر مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا۔ جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی، اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے۔ جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے۔ اب جب یہاں سے صلح کی بات ہوئی تو امام نے صلح کو قبول کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے صلح میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا؟ اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنیے۔ نہ اس کے بعد کتاب خدا پہ عمل ہوا، نہ سنت رسول پر عمل ہوا، نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا امیر المومنین پہ گالیوں کا سلسلہ رکا، اور نہ ہی شیعوں کا قتل عام رکا۔ اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے، تو اپنے فاسق و فاجر و زانی و شرافی بیٹے کو بنایا۔ ایک اور شرط تھی کہ خمس دو گے، وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا، کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ معاویہ وظیفے بھیجتا تھا۔ نہیں، معاویہ وہ خمس بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا، لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا۔ تو یہ تھی صلح، اور صلح ختم ہو جاتی ہے کب؟ کہ جب شرائط پہ عمل نہ ہو، اور معاویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا، ایک بھی شرط ختم ہوئی تو صلح ختم ہو گئی۔ بس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان، ہاں مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں،
مسلمان ہونے سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. امام حسن کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں کا بھی سلسلہ ہے. ایک دو واقعات کو کہ امام حسن علیہ السلام کو جو کریم کہا جاتا ہے تو بڑی تیزی سے بیان کریں کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے اور زمین پر بیٹھے ہوئے کچھ فقراء جو کھانا کھا رہے تھے اور امام سوار تھے، تو انہوں نے امام کو کہا کہ تکلفاً کہ آئیے ہمارے ساتھ. تو امام گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور اسی کھانے کو انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد ان کو کہا کہ اب تم میرے مہمان ہو، اور اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنے ساتھ لے جانے کے بعد انہیں کھانا بھی کھلایا اور ان کی مدد بھی کی. اور اس کے بعد جو ہے کیا فرمایا، یہ اصل کرامت ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ تھا جس میں سے میں نے انہیں کچھ دیا، ان کے پاس صرف روٹی تھی اور اس میں سے انہوں نے مجھے دیا، یعنی یہ زیادہ کریم ہیں. یعنی حتیٰ تعریف کی ان کی تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کی کمی ظاہر کی کہ نا میرے پاس تو اور بھی کچھ ہے تو اس میں سے میں نے کچھ دیا ہے، تمہارے پاس تو صرف یہی تھا اور وہ بھی تم نے مجھے دے دیا. تو یہ تھی ایک کرامت کی اہم ترین جھلک. پھر ایک واقعہ، اور وہ دو واقعات ہیں ان کو بیان کریں تاکہ ہم مسلمانوں میں رحم دلی ہو. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کو مس یوز کیا جاتا ہے تو وہ پھر ظلم کا مرکز بن جاتا ہے. جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں حاجی ہوں آن لائن کلیئر، میں نمازی ہوں آن لائن کلیئر، تو آٹومیٹکلی انسان ظالم ہونے لگتا ہے، بدتمیز ہونے لگتا ہے. اور ہمیں ہر وقت یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں صرف وہ بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے بندوں میں جو ظلم کیا ہے، ریگارڈلیس وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. لہذا کبھی بھی کسی کی جاب کے لیے پرابلم کریٹ کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو نکالنا، ان کو پریشان کرنا، یہ کام کبھی نہ کریں. ان کے آثار وسیع ہیں، ظلم کبھی ضائع نہیں جاتا. امام ایک دفعہ سفر میں تھے اور سامنے کتا آ گیا. سفر میں معذرت، کھانا کھا رہے تھے اور کتا آ گیا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اہل بیت میں کیا ہے کہ گھر کے دسترخوان سے کیا ہے، مستحب ہے کہ چن چن کے کھائیں. لیکن سفر میں مستحب کیا ہے؟ سفر میں مستحب یہ ہے کہ دسترخوان سے چن کے نہ کھائیں. سفر میں مستحب یہ ہے کہ جو بچا کچا ہے اس کو پھینک دیں. کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے. گھر میں چن کے کھائیں، سفر میں پھینکیں زیادہ سے زیادہ. پھینکنے سے کیا مراد؟ ادھر ادھر روڈوں پہ ڈال دیں. البتہ خود میری روش ہے، کبھی اگر میرے پاس کھانا ایسا ہوتا ہے اور میری ٹریولنگ ہوتی ہے تو میں لے جا کے جہاں بیابان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہاں پہ ڈال دوں، استعمال ہو جائے. اور یہ کام کیا جائے تو اچھا ہے، لیکن شہر میں عام طور پہ یہ منع ہے. لیکن اگر بیابان میں آپ جا کے کریں تو یہ کام یہاں بھی اچھا ہے. اب جب یہ کتا آ گیا تو امام ایک نوالا خود کھاتے تھے اور جتنا خود کھاتے تھے دوسرا نوالا دیتے تھے کتے کو. یاد رکھیں کتا نجس ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے. نجس ہونا اس کے اوپر تفصیل سے بعض میں بات کریں گے. تو جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، میں اس کو پتھر مار کے ہٹا دیتا ہوں. امام نے کہا، جو عین الالفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں، امام نے فرمایا دع، چھوڑ دو. انی لاستحی من اللہ، بتحقیق میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں. ان یکون ذروہ ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ. اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ ایک صاحب روح مجھے کھاتا ہوا دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں. کھاتا ہوا میرے چہرے کی جانب دیکھے اور میں اس کو نہ کھلاؤں. مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے. مسئلہ کتے کا نہیں ہے، اگر سور ہوتا تو اس کو بھی دیتے. سور نجس ہے الگ موضوع ہے، کتا نجس ہے الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے. ایک دفعہ آپ نے غلام کو دیکھا کہ وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے، ایک نوالا کتے کو دے رہا ہے. کتا بھی کون سا ہے؟ جنگلی کتا. اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ امام کتنا اس سے متاثر ہوئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس سے سوال کیا کہ تم یہ اپنا کھانا ایسے کیوں دے رہے ہو؟ تو غلام نے جواب دیا انی استحی منہ. اب ظاہر امام کی معرفت الگ ہے لیکن اس کی بھی ایک بالآخر معرفت ہے. امام نے فرمایا انی استحی من اللہ، مجھے اللہ سے، کیونکہ امام ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ تو سب سے اہم بات ہے. لیکن اب یہ کیا کہتا ہے؟ انی استحی منہ، مجھے اس کتے سے شرم آ رہی تھی. ان آکل ولا اطعمہ، کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں، شرم آ رہی تھی مجھے. امام نے کہا کہ تمہارے ذباح کا مالک کون ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب جا رہے تھے. تو کہا کہ فلانا آدمی. کہا کہ تم یہیں رکے رہنا.
گئے اس باغ کو خریدا اور اس کے ساتھ مالک اس غلام کو خریدا، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ آنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا باغ میں نے تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور تمہیں بھی خرید لیا ہے۔ تو ایک دم سے کھڑا ہوا اور احترام کرنے لگا، لیکن امام نے فوراً فرمایا کہ یہ باغ بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام جو کریم ہیں کس طرح کے کریم ہیں، اور یہ جو کرامت ہے اور یہ جو نرمی ہے یہ ان کے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہے اسی وجہ سے آج دنیا میں کہیں بھی شیعہ قتل عام اور دہشت گردی میں نہیں ہیں،